بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تہجد کی قبولیت کی 4 عظیم نشانیوں کی، جو ہمارے دلوں کو سکون اور یقین عطا کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، بہت سارے خواتین و حضرات تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص یہ جو سردی کا موسم چل رہا ہے، سردیوں کی راتیں چونکہ لمبی راتیں ہوتی ہیں، نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، تو بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نماز تہجد کا سردیوں کی ان لمبی راتوں میں اہتمام کرتے ہیں۔ اب جو لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میرا یہ نماز تہجد ادا کرنا قبول بھی ہے یا نہیں، اس سے میرا رب راضی بھی ہے یا نہیں۔ میں جو اٹھتا ہوں، نیند قربان کرتا ہوں، گرم بستر چھوڑتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، نفل ادا کرتا ہوں، سر سجدے میں رکھتا ہوں، تو میرا یہ عمل، میرا یہ نماز تہجد ادا کرنا اللہ کو قبول ہے بھی یا نہیں، اللہ اس سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو نماز تہجد ادا کرتے ہوئے یہ 4 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا اٹھنا، وضو کرنا، گرم پانی سے وضو کرنا، سجدے کرنا، نماز تہجد ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جلدی آپ کو انشاءاللہ یہ 4 نشانیاں بتاؤں گا، ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے، اور امید ہے کہ جو بھی شخص اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا تو آج سے وہ نیت کرے گا کہ انشاءاللہ میں ضرور تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کروں گا۔ تو ناظرین، وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ ان 4 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ توفیق ملنا۔ اب توفیق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ توفیق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مثال سمجھ گئے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ توفیق ملنا کیا ہے؟ ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں اور نماز پڑھاتا ہوں، وہاں چند سال پہلے کی بات ہے، جو مسجد کا مین گیٹ ہے، نماز ظہر کا وقت ہونے والا تھا، نماز سے پہلے کچھ چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، کچھ پان وغیرہ کھا رہے تھے۔ ابھی چونکہ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، تو جیسی ہی نماز کا وقت شروع ہوا، آذان شروع ہوئی، تو وہ نوجوان اٹھ کر چلے گئے۔ مسجد کے مین دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا، آذان شروع ہوئی، تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اور اسی دوران ایک بوڑھے نابینا شخص، دونوں آنکھوں سے نابینا، وہ اپنے پوتے کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ مسجد میں تشریف لائے۔ انہوں نے نماز ظہر ادا کی تو وہ بابا جی ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ امام صاحب آپ بتائیں کہ یہ توفیق کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے پھر ان سے کہا، بابا جی توفیق یہ ہے کہ ایک دن یہاں مسجد کے مین گیٹ پر ہٹے گٹے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سگریٹ وغیرہ پی رہے تھے۔ اب نماز ظہر کا ٹائم ہوا، اذان جب شروع ہوئی تو وہ ہٹے گٹے نوجوان جو صحت میں آپ سے اچھے تھے، جن کو اللہ نے آنکھیں دی تھی، وہ دیکھ سکتے تھے۔ جب اذان ہوئی تو وہ مسجد کے مین گیٹ سے اٹھ کر گھروں کو اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ چلے گئے، انہوں نے نماز ظہر ادا نہیں کی۔ اور دوسری طرف ایک بوڑھے نابینا شخص، دونوں آنکھوں سے نابینا، اور اپنے پوتے کے سہارے چل کر مسجد میں آئے اور نماز ظہر ادا کی۔ میں نے کہا، بابا جی یہی تو توفیق ہے۔
وہ مسجد کے مین گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، وہ نہیں آئے مسجد میں۔ اپنے گھر میں کسی کو کوئی ایسی ہی آنے دیتا ہے، وہی اس کے گھر میں آئے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو یہی توفیق ہے۔ آپ نے آ کر نماز پڑھی ہے اور نہیں پڑھ سکے، ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اور یاد رکھیں سب سے پہلی نشانی کیا؟ آپ کی نماز تہجد قبول ہے کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو توفیق مل جانا نماز تہجد ادا کرنے کی۔ اگر آپ اٹھے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنی نیند قربان کرتے ہیں تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل کرنا پسند ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں دنیا میں، خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن کسی کو نماز تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دیا ہے کہ وہ نماز تہجد ادا کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو یہ توفیق کا ملنا، دیکھیں رات کے پچھلے پہر گرم بستر کا چھوڑنا، نرم اور گرم اور اپنا بیڈ چھوڑنا، وہ آپ اپنی نیند کا قربان کرنا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعائیں کرنا اور استغفار کرنا اور مانگنا اور نماز تہجد ادا کرنا، یہ بندہ اگر اللہ کو پیارا نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ تو سب سے پہلی نشانی، اگر آپ کو نماز تہجد کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، تو پھر یہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، پھر وہ آپ کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، آپ کو نماز تہجد ادا کرتے ہوئے مزہ آنے لگے، روحانیت محسوس ہو، دلی سکون محسوس ہو، آپ کو آپ کا روحانی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ بڑھنے لگ جائے۔ اور یہ روحانی طاقت یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ لذت نماز تہجد میں کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کو اپنا عملی تجربہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اپنی شان کے مطابق وہ جن لوگوں کو دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے وہ کوئی عام لوگ ہیں، وہ کتنی عظیم شخصیت ہیں، کتنے بابرکت، کتنی عزت اور شان والے لوگ ہیں جن کو اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو میدان جنگ میں کفر سے جنگ کرتے ہوئے، جنگ کرنے سے پہلے جو صفیں بنائی جاتی ہیں، وہ صفیں جو بناتے ہیں، صفیں درست کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ نے اگر لذت نہیں لی نماز تہجد کی تو آپ یہ کر دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں۔ آج جب آپ نماز تہجد، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو تو آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اور ساتھ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا کامل یقین ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں الرحمن الرحیم اور میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کو کیسی لذت محسوس ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قیام لمبا نہیں ہوتا، سجدہ لمبا نہیں ہوتا۔ آپ یہ احساس اور یہ کامل یقین بنا کر نماز تہجد ادا کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو پھر آپ کے سجدے بھی لمبے ہو جائیں گے، آپ کے رکوع بھی لمبے ہو جائیں گے، آپ کا قیام بھی لمبا ہو جائے گا، اور آپ خود چاہیں گے کہ میں نے سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح نہیں، میں نے سجدہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، میں نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ کے سجدے لمبے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو لذت ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، وہ لذت سبحان اللہ، وہ پھر آپ کی نماز کو لمبا کر دے گی، آپ کے قیام کو لمبا کر دے گی۔ تو یہ لذت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ
آپ نماز تہجد ادا کریں اور آپ کو لذت محسوس ہو جائے گی، روحانیت محسوس ہو، دلی سکون محسوس ہو، نماز میں دل لگے، تو پھر آپ کو یہ تصور کرنا ہوگا کہ کامل یقین کرنا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میرے اس عمل سے راضی ہے، خوش ہو رہا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کی نماز لمبی ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اگر آپ کو نماز تہجد میں لذت محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ آپ کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہے، وہ آپ کے اس عمل کو پسند فرما رہا ہے، وہ خوش ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا عمل مقبول ہے، وہ راضی آپ کے عمل سے جب آپ کو لذت محسوس ہونے لگے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے یا نہیں، آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں، تو تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی دن کسی وجہ سے آپ رات کو لیٹ سوئے ہیں یا کوئی اور وجہ بنی اور آپ کی نماز تہجد رہ گئی، آپ نے نماز تہجد ادا نہیں کی، تو آپ جب صبح اٹھیں نماز فجر ادا کرنے اور آپ کو ٹینشن ہوئی، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یار میں نے نماز تہجد ادا نہیں کی، میں تو پڑھتا تھا، میں سجدے کرتا تھا، میں رکوع کرتا تھا، میں قیام کرتا تھا، میں نے آج نماز تہجد ادا نہیں کی۔ آپ کو جب پریشانی لاحق ہو، ٹینشن لاحق ہو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم روحانی شخصیت ہے، کوئی عام شخصیت نہیں، وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور یہ شخصیت جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مدینے والے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے ان کو زیارت عطا فرمائی، تو کتنی روحانی شخصیت، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کتنا قرب مصطفیٰ ان کو حاصل ہوا۔ تو یہ باقاعدگی کے ساتھ ان کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، باقاعدگی کے ساتھ بلا ناگا اگر کبھی کبھار آپ کی نماز تہجد رہ جاتی ہے، آپ کے محبین، آپ کے جاننے والے، آپ سے پیار کرنے والے آپ کہتے ہیں، آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنی فکر اور ٹینشن لیتے ہیں کہ آپ بیمار پڑ جایا کرتے تھے کہ میری نماز تہجد رہ گئی ہے، میری نماز تہجد رہ گئی ہے، میں تو پڑھتا تھا، آج میری تو اگر آپ کو بھی نماز تہجد کی توفیق مل رہی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھار آپ کی نماز تہجد رہ جائے اور آپ کو ٹینشن ہو، فکر لاحق ہو کہ میری نماز تہجد میں نے آج نہیں پڑھی، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں نماز تہجد ادا کر کے سجدہ کریں، رکوع کریں، قیام کریں، اس کو پسند ہے۔ آج آپ نے نہیں کیا تو اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نے نماز تہجد ادا نہیں کی۔ تو تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن ہو، اگر کبھی آپ کی نماز تہجد رہ جائے، فکر لاحق ہو، پریشان ہو، آپ کی میری نماز تہجد آج رہ گئی، اگر آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کبھی کبھار رہ جانے سے، نماز تہجد نہ ادا کرنے سے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ رات کو یہ نیت کر کے سوئے، مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ میں صبح انشاءاللہ یہ پچھلے پہر رات کے اٹھ کر نماز تہجد ادا کروں گا، اور وہ نہ اٹھ سکا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی۔ نیت اگر خالص ہو تو نیت کر کے سویا کریں، کبھی کبھار اگر رہ جائے تو ٹینشن ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا عمل یہ نماز تہجد ادا کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو یہ تیسری نشانی تھی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے پر مداومت حاصل کرنا، مداومت، پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنا۔ آج آپ نے نماز تہجد پڑھی ہے، کل آپ کو پھر اگر توفیق ملتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک کو آپ کا یہ عمل پسند ہے، تبھی وہ توفیق دے رہے ہیں، تبھی وہ بار بار توفیق دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت ہی پسند ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مداومت کیا فرمایا؟ مداومت یہ ہے کہ جس عمل پر پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں کتنے نفل ادا کروں، 15 کروں، 20 کروں؟ ہاں جی ہاں، وہ 12 کروں۔ تہجد کے کتنے نفل میں ادا کروں؟ 2 ہی پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ، بلا ناغہ آپ پابندی کے ساتھ کریں۔ پابندی کے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور جو کبھی کبھار کہ ایک دن اٹھے جس دن وہ شب برات کے جا ساری رات وہ نفل ادا کرے، اور وہ شب معراج ساری رات توبہ استغفار کیا، 27ویں رمضان کی شب ساری رات اللہ اللہ توبہ توبہ استغفار کیا، اور پھر ساری زندگی کے لیے چھٹی یا سارا سال کے لیے چھٹی، تو ایسے نہیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ یا رسول اللہ کس کی طرح فرمایا؟ وہ جو آپ پہلے رات کو پہلی بڑی نفلی نماز پڑھتا تھا، بڑا قیام کرتا تھا، لیکن اب اس نے چھوڑ دی۔ یعنی آپ عمل تھوڑا کریں لیکن پابندی کے ساتھ کریں۔ تو اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے نا، آج آپ نے تہجد پڑھی ہے، کل پھر ملی، پرسوں پھر ملی، آپ پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق دے، اس کی قبولیت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کا سامان بنائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے ضرور لکھیں۔ مزید اسلامی باتیں، احادیث، قرآن کی تفسیر اور روحانی نشانیوں کے لیے ہمارا چینل شفا اسلامک ٹاک ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔